فرضوں کے بعد دعا مانگتے تھے۔ مولانا اسماعیل سلفی اکثر فرضوں کے بعد دعا مانگتے تھے۔ کسی اہل حدیث نے ان سے جا کر کے کہا کہ حضرت آپ فرضوں کے بعد دعا مانگتے ہیں اور باقی اہل حدیث علماء جو ہیں وہ اس سے منع کرتے ہیں، تو اب ہم کیا کریں، آپ کی بات مانیں یا ان کی بات مانیں؟ تو انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا اس اہل حدیث لڑکے سے کہ بیٹا، ہو سکتا ہے ان کی ساری ضرورتیں پوری ہو گئی ہوں، میری تو ابھی بہت ساری ضرورتیں باقی ہیں۔ تو آدمی ضرورتاً اگر مانگتا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے نا، ضرورتاً مانگتا ہے تو اس میں کوئی کباہت نہیں۔ اور میں اکثر اس سوال کے جواب میں یہ بات ضرور بتاتا ہوں، کئی سال پرانی بات ہے، کراچی کے اندر مفتی صدیق صاحب تھے، وہ فوت ہوئے، اس کا جنازہ پڑھا گیا۔ سولجر بازار ایک علاقہ ہے کراچی میں، وہاں دارالحدیث رحمانیہ ہے، اہل حدیثوں کا ادارہ ہے، اور تقریباً چونکہ وہ عالم فوت ہوا تھا تو اہل حدیث کے تقریباً سارے علماء کراچی کے وہاں جنازے میں آئے ہوئے ہیں۔ ایک صاحب نے جنازے سے پہلے نماز پڑھائی، نماز پڑھا کر جب وہ پبلک کی طرف رخ کر کے بیٹھا تو پہلی صف میں، بھائی آواز نہیں کرو یار، چائے بند کرو، ایسا لگ رہا ہے گوجرانوالے والوں نے کبھی چائے پی نہیں زندگی بھر، پہلے ابھی پی رہے ہیں، پہلی بار مل جائے گی چائے، کام کا پریشان ہے۔ ایسے لگ رہا ہے شادی حال میں بیٹھے ہوئے، روک دو چائے، دان دو، اس کا یہ نقصان ہوگا جو پیے بیٹھے ہیں یہ بھی دوبارہ لیں گے۔ تو پہلی صف میں ایک بزرگ بیٹھے تھے، جب امام صاحب نماز کا سلام پھیر کر مقتدیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھے تو اس بزرگ نے کہا، امام صاحب میں بیمار ہوں، میرا کل آپریشن ہے، آپ میرے لیے دعا کریں۔ تو مولوی صاحب چپ کر کے بیٹھے رہے، وہ سمجھا کہ انہوں نے سنا نہیں، تو اس نے دوبارہ ذرا زور سے کہا کہ مولوی صاحب میں بیمار ہوں، کل میرا آپریشن ہے، آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ تو اب مولوی صاحب بولنے لگے، بیٹھ جا بابا، بیٹھ جا، سن لیا میں نے، یہ دعا کرنی بدعت ہے۔ تو اس طرح کہہ کر وہ غصے میں اٹھا، بوڑھا تھا بیچارہ، لاٹھی کے سہارے صفیں چیرتا ہوا